آئیے آپ کو اس جگہ کی زیارت کراتے ہیں جہاں پر غزوہ احد منعقد ہوا تھا۔ یہ ہمارے سامنے جبل احد ہے۔ یہ وہ جگہ احد سی پر جسے کہا جاتا ہے کہ سیدنا ہارون علیہ السلام کا مزار ہے۔ یہ ہم آگے جا رہے ہیں۔ یہ ہم اس وقت تقریباً اس جگہ پر ہیں جہاں پر معرکہ احد ہوا تھا۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے سامنے ٹیلا روک دیا گیا ہے۔ یہ ہے جبل رمح، جس پر سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ اس کی جبل رمح کی بہت پرانی تصویر جو آپ کو بہت کوشش کے بعد ملے گی، جس پر پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا کہ جب تک میں حکم نہ فرماؤں یہاں سے ہٹنا نہیں۔ جس وقت مسلمانوں نے غزوہ جیت لیا اور مسلمان نیچے مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو اوپر والے مسلمانوں میں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعضوں نے کہا کہ سرکار نے کہا تھا کہ جب تک جنگ جیت نہ لیجئے، بعضوں نے کہا کہ حکم تک کہا تھا کہ نیچے نہیں اترنا۔ تاہم صحابہ کرام ان میں سے نیچے اتر آئے اور انہوں نے بھی آ کر مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ہلکا بگوش اسلام نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے جس وقت دیکھا کہ یہ درہ جبل رمح خالی ہے، یہاں پر چند ایک تیر انداز باقی ہیں، باقی نیچے اتر چکے ہیں، تو انہوں نے پیچھے سے گھوم کر آ کر حملہ کیا۔ تو 10 کے قریب بقایا رہ چکے تھے، باقی نیچے اتر چکے تھے، تو وہ بیچارے شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو اس طرح جیتی ہوئی جنگ میں سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ذرا سی روگردانی کرنے کی بنا پر نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شکست ہوئی، کیونکہ قاضی ایاز مالک نے شفا شریف میں، جن کی وفات 544 ہجری کی ہے، انہوں نے وفات شریف میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو احد میں شکست ہوئی تو اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ یعنی سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شکست کا لفظ استعمال کرنا قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی میں پھر شیطان نے مشہور کر دیا تھا، جس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے کہ ان کی جو چہرہ تھا، شکل تھی، وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھی، تو سرکار کے شہید ہونے کی شیطان نے افواہ پھیلا دی، جس سے مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے، بعض مسلمان واپس مدینہ چلے گئے۔ پھر انہیں بلایا گیا کہ نہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خیر و عافیت ہیں، واپس آ جاؤ۔ پھر وہ واپس آئے۔ یہ جو ہم نے جبل رمح دکھایا تھا، جہاں پر تصویر کو سٹیل کیا گیا تھا، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرین کلر کا سرکل لگا کر آپ کو دکھایا گیا تھا۔ جہاں پر وہ سرکل لگا تھا، تقریباً اسی جگہ پر جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس تھا پہلے، جس وقت بہت زیادہ پانی مدینہ شریف میں آیا اور آپ کے مزار اقدس کے پاس بہت زیادہ پانی جمع ہو گیا، تو آپ کی قبر مبارک کھل گئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر آپ کی قبر مبارک کو شق کر کے آپ کا جسم مبارک جس وقت باہر نکالا گیا، تو آپ کے جسم مبارک سے خون اسی طرح جاری تھا، اسی طرح تازہ تھا، آپ کے زخم اسی طرح ہرے تھے جس طرح آپ ابھی شہید ہوئے ہوں۔ دیکھنے والوں نے اس وقت واضح طور پہ دیکھا تھا کہ آپ اسی طرح ہیں جیسے آپ نے ابھی جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا جسم مبارک وہاں سے نکال کر جو موجودہ جگہ ہے، یہاں پر آپ کو دوبارہ سپرد خاک کیا گیا۔ وہ بھی ہم اس کا آپ تفصیلی کلپ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات کا منظر اسی ایڈریس پہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ان کا تفصیلی کلپ ہم نے رکھ دیا ہوا ہے۔